حافظ ابن تیمیہ کو 725 اور 726 میں پتہ چلا، بدقسمتی سے ترکی کا بادشاہ کا خدائے بندہ، اس کا نام تھا خدائے بندہ، اس نے بیوی کو 3 طلاق دی۔ 3 طلاق دینے کے بعد چاروں ائمہ کے ہاں بیوی مغلظ ہو جاتی ہے، میاں بیوی کا کوئی تعلق باقی نہیں ہوتا۔ عدت گزرنے کے بعد حلالہ کر دیا جائے تاکہ وہ پاک ہو جائے اور آ جائے دوسرے نکاح میں، حلالے میں دیر لگی، بادشاہ رسوا ہو گیا۔ ابن مطہر ہلی مشہور زمانہ رافضی، وہ پہنچ گیا اور بادشاہ کو کہا کہ اہل بیت کا مذہب اچھا ہے، سچا ہے، اہل بیت کے ہاں 3 طلاق ہوتی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 طلاق کے وقوع کا انکار یہود نے کیا، وہاں سے روافض نے لیا، اور غیر مقلد دونوں سے تنخواہ لیتے ہیں، یہ دونوں کے ایجنٹ ہیں۔ اس لیے پاکستان میں لوگوں کے نسب خراب کر کے ان سے زنا کرواتے ہیں۔ 3 طلاق کے بعد جو شخص جب تک حلال شرعی نہ کرے عمر بھر کے حرام میں لگا ہوتا ہے۔ ابن مطہر ہلی نے بادشاہ کو کہا میں آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں، بیوی آپ کی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ بدقسمتی سے نظام الدین شافی آیا، وہ مفتی اعظم تھا وہاں کا نظام الدین شافی، لیکن افسوس کہ مناظرے کا ماہر نہیں تھا۔ دربار میں مناظرہ ہوا، نظام الدین شافی کو شکست ہوئی، رافضی بے ایمان کامیاب ہوا۔ بادشاہ نے شیعہ مذہب اختیار کیا اور ابن مطہر ہلی کو وزیر مذہب رکھا۔ جہاں بادشاہ جاتا اس کے پاس عظیم کتب خانہ تھا اور ابن مطہر ہلی آگے آگے ناچتا۔ اہل سنت کا مذہب ذلیل ہو گیا، احناف کا فقہ پاؤں تلے روندا گیا، چاروں مذاہب کی بے آبروئی شروع ہو گئی اور رافضی مذہب اور اس کا کلمہ و سکہ جاری ہونے لگا۔ بادشاہ حج کے لیے جاتا تھا تو ابن مطہر ہلی ساتھ ہوتا تھا اور ابن مطہر ہلی اعلان کرتا تھا اکثر الکفار ابو حنیفہ عن نعمان، بدترین کافر دنیا کا ابو حنیفہ ہے۔ 725 اور 26 میں اعلان ہو رہا تھا۔ حافظ ابن تیمیہ مرد مومن شیخ الاسلام حران سے آیا تھا۔ ابن تیمیہ اپنے شاگرد ابن قیم ذہبی، ابن کثیر، ابن رجب کے ساتھ آیا تھا۔ پوچھا کہ یہ کیا بکواس ہو رہا ہے؟ کہ یہ وہ ترکیہ کا بادشاہ رافضی ہوا ہے اور اس کا مولانا ہے ابن مطہر ہلی، کہ یہ ابو حنیفہ کو کیسے کافر کہتا ہے؟ لوگ سن رہے ہیں۔ کہا کہ یہ عالم بہت بڑا ہے، کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا ہے۔ ابن تیمیہ نے ابن قیم کو کہا اٹھو روکو اس کو، میں آتا ہوں اس کے پیچھے۔ مسجد خیف کے اندر یہ لوگ داخل ہو گئے، بادشاہ آگے بیٹھا تھا۔ ابن قیم آیا اور ابن مطہر ہلی سے کہا آپ امام ابو حنیفہ کو کافر کہتے ہیں، وہ ہدایت رشد کا امام اعظم، ہمارے استاد ابن تیمیہ آپ سے مناظرے کے لیے تیار ہے، آپ تیار ہو۔ ابن تیمیہ داخل مسجد ہوا اور بادشاہ کو کہا حکم تم ہو، میں تم سے ڈرتا نہیں ہے، تم ہی حکم۔ اور اس کو کہا کہ پہلے مذہب ابو حنیفہ کا سمجھو۔ ابو حنیفہ کا مذہب 3 چیزوں کا نام ہے، جو ان کا اپنا کہا ہوا ہے یا ان کے مشہور شاگردوں کی روایت ہے، یا حنفیوں کے ہاں فتویٰ ہے یا متن ہے، اور کوئی چیز حنفی فقہ نہیں معلوم ہے۔ بات علمی تھی، مسجد علماء سے بھری تھی، سب نے کہا مذہب یا ابو حنیفہ کی ایک متواتر ہے یا ان کے اصحاب کی روایات ہے یا ان کے متون فتاویٰ ہے، تو اس کے خلاف وہ مذہب نہیں، وہ تم جیسے لوگوں نے بنائے ہیں۔ اب جب ابن تیمیہ نے اس کو پابند کیا تو وہ تو اتنے گڑبڑ شڑبڑ پیش کرتا، وہ تو سارا ختم ہو گیا۔ ابن تیمیہ نے کہا اٹھو اور ابو حنیفہ کے کفر پر تقریر کرو۔ وہ کر ہی نہ سکا، ابن تیمیہ کھڑا ہوا اور اس نے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے مناقب پر، مدائح پر، عظمت پر، جلالت پر تقریر کی۔ لوگ نہ تاریخ سے خبر نہ علم سے خبر اور فتوے لگا کے ابن تیمیہ پر، شرم نہیں آتی لوگ۔ اور پھر دوبارہ وہ اٹھا یا نہیں اٹھا، ابن تیمیہ نے دوسری تقریر کی کہ ابو حنیفہ امام ہے مسلمانوں کا، ہدایت کا، ارشاد کا، قرآن و سنت کا، وہ اللہ کے نیک بندے، کامل و اکمل ولی تھے، تمام ائمہ نے ان کی امامت مانی ہے۔ مسلمان کو ایسا کہنے والا کافر، مرتد و اسلام سے خارج۔ جب
اس کا نمبر آیا دوسری یا تیسری تقریر کے لیے، دیکھا گیا ابن مطہری ہلی مسجد کے اندر ہی مردار ہو گیا۔ ابن تیمیہ ایسا زبردست تقریر کرتا تھا، بادشاہ بھی حیران ہو گیا، یہ تو مردار ہی ہو گیا۔ بادشاہ نے دوبارہ اہل سنت کا مذہب اختیار کیا اور رافضی مذہب سے توبہ کی اور غلط نکاح سے باز آیا۔ ابن تیمیہ کو کہا گیا کہ یہ مردار پہ مرا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے۔ کون سی کتاب؟ یہ کتاب ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ، دے دو۔ مورخین لکھتے ہیں حافظ ابن تیمیہ نے مسجد خیف سے حران تک 40 دن کے اندر اس کا رد لکھا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ، جو 4 ضخیم جلدوں میں ہے۔ پاکستان میں سہیل اکیڈمی لاہور نے مولانا پنپیر صاحب کی فرمائش پر شائع کی ہے، وہی نسخہ میرے پاس ہے۔ آج کل سعودی عرب کے اندر 8 جلدوں والا نسخہ محقق آیا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں حری بان یکتب بماء الذھب، اس لائق ہے کہ سونے کی سیاہی سے لکھا جائے۔ اہل سنت کا سرمایہ۔ میں نے روافض کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جس کتب خانے میں ابن تیمیہ کی منہاج ہو ہم نہیں جائیں گے، قدم نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہاں ان کی شیطانی چلے گی۔ منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ، شرعۃ و منہاجا، یہ ان کا منہاج سنو گا۔ اور مولانا سرفراز خان کی بہترین کتاب المنہاج الواضح یعنی رائے سنت، مبتدئین کے تمام اعتقادی اور عملی بدعات پر فردن رد کیا۔ طلباء اور اردودان طبقہ اس کی قدر کرے۔ اور حضرت کے ایک بیٹے کا نام بھی منہاج ہے، جو چند تفسیر کے افتتاح میں آ چکا تھا، حضرت نے ان کو بھیجا تفسیر کے اور ان سب کے لیے دعائی خط لکھ کر، اس حادث کو تفسیر میں اور سب چیزوں میں خلافت دے کر، اور اپنی تفسیر قرآن کے 81 کیسٹ دے کر روانہ کیا کہ جاؤ اور اس حادث کو دے دو، یہ ہمارا نمائندہ ہے اس وقت۔ تو شرعۃ و منہاجا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کے لیے شریعت اور ایک منہاج بنایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو کر دیتا تم سب لوگوں کو ایک امت، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن وہ آزماتے تم کو، فِيمَا آتَاكُمْ، جو کچھ اس نے تم کو دیا ہے اس میں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس آگے بڑھو نیکیوں میں، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، جَمِيعًا سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، بس بتا دے گا تم کو جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ فیصلہ کرے ان کے درمیان ان احکام کے مطابق جو اتارے اللہ نے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، پرواہ نہ کرے ان کے خواہشات کی۔ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ ہٹا نہ دیں آپ کو، عن بعض ما انزل اللہ الیک، بعض ان احکام سے جو اتارے اللہ نے آپ کو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، فَاعْلَمْ، جان لو، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، بے شک اللہ کا ارادہ ہے سزا دے ان کو بعض گناہوں سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، آیا جاہلانہ فیصلے چاہتے ہیں؟ جاہلانہ فیصلے کیا مطلب؟ ابھی تک آئین غیر اسلامی، ابھی تک انگریزوں کے کالے قانون وہی سپریم کونسل ہے، وہی کورٹ ہے، وہی ان کا قانون ہے۔ آیا پس جاہلوں کے قوانین چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور بہتر ہے اللہ سے قانون میں، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔